أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ کل ہم نے آیت نمبر 40 پڑھی تھی اور آج ہم آیت نمبر 41 پڑھ رہے ہیں۔ تو کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنا ماب بنانا چاہیے، اور ماب کیا تھا؟ لوٹنے کی جگہ۔ تو اسلام جو ہے وہ مومن کا ماب جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، مومن کا معشوق جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، اور انسان مومن جو ہے وہ بار بار اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی، اور آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر یہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو اس کی تفسیر ہے آج کی، کب کب کہے گا اور کیسے کہے گا، تو یہ ساری تفسیر جو ہے اس آیت کی آج ہم دیکھتے ہیں 41 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ معذرت ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اِنَّا یقیناً انذرناکم خبردار کر دیا تھا تمہیں، عذاباً اس عذاب سے، قریباً جو قریب ہے، یوم جس دن، ینظرو دیکھ لے گا، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ینظرو وہ دیکھ لے گا، المرء آدمی، ما جو کچھ، قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش کہ میں، کنتا ہوتا، ترابا مٹی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ انذرکم، انذر سے ہے اور اس کے معنی ہے کسی خطرے سے اس کو آگاہ کیا، خطرے کے آنے سے پہلے ہی اس کے برے انجام سے خبردار کر دینا۔ پس انذرناکم، انذر ہم نے عذاب قریب کے آنے سے پیشتر ہی اس سے اور اس کے انجاموں سے خبردار کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عذاب قریب سے ڈرا دیا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عذاب بعید بھی آنے والا ہے، اور عذاب قریب سے مراد صرف اگلے جہان کا عذاب نہیں بلکہ اس دنیا کا عذاب بھی ہے، اور اس سے مراد اسلام اور قرآن کا غلبہ بھی ہے۔ غلبہ اسلام اور منکرین کا اس دنیا میں جو عذاب تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ کیسے یا لیتنی کنت ترابا کہتا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے انسان اس کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ یہ فقرہ یوم عذاباً کا بدل ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے کیے کا بدلہ پا لیا ہے۔ مسلمان جیت گئے ہیں اور ان کے دشمن
ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کے ساتھ کفار نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا تھا اور مومنوں نے بھی اپنے انعامات دیکھ لیے تھے۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے نتیجے میں بادشاہت جو تھی وہ حاصل کی تھی۔ کس کے نتیجے میں؟ جو کامیابیاں ملی تھی مسلمانوں کو، اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے اپنا انعام کیا دیکھا کہ وہ مومنوں کے امیر بن گئے، خلیفہ، پہلے خلیفہ بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے بادشاہت کا مقام حاصل کر لیا۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ایک شخص جو تھا وہ دوڑتا ہوا ابو قحافہ کے پاس آیا۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کی کنیت تھی، اور کہا کہ آپ کے بیٹے بادشاہ ہو گئے ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوئے۔ ابو قحافہ حیرانی سے بولے کون خلیفہ ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا آپ کے بیٹے خلیفہ ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بولے کون؟ ابو بکر؟ تو اس شخص نے کہا آپ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو پھر ابو قحافہ نے پوچھا کہ کیا فلاں قبیلے نے قبول کر لیا ہے؟ اور کہا ابو ہاشم نے بھی مان لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ابو قحافہ نے کہا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، جن کے اثر کے نیچے ابو قحافہ کے بیٹے کو عرب کے قبائل اور سرداروں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیثیت مکہ کے ایک تاجر سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ سے اسی طرف اشارہ تھا کہ ہر کوئی اپنے کام کے مطابق نتیجہ دیکھ لے گا، اور سب نے دیکھا کہ روسائے عرب ذلیل و رسوا ہو گئے، اور ابو قحافہ کے بیٹے کی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے بھی اطاعت اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر کافر کا حسرت سے کہنا یا لیتنی کنت ترابا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کافر اس دن کہہ اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت کے زمانے میں کفار کی یہی حالت تھی کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس ندامت اور شرمندگی کی زندگی سے بچ جاتا جو مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مکہ کے وہ بڑے بڑے روسا اور سردار جو حقارت سے ایمان لانے والوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں اور ہم ان کے سامنے معمولی غلاموں کی طرح کھڑے ہیں، تو ان کے دلوں میں کیا حسرتیں پیدا ہوتی ہوں گی، اور وہ بار بار اپنے دلوں میں کہتے ہوں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مر کر فنا ہو چکے ہوتے اور اس شرمندگی اور ذلت کو دیکھنے سے بچ جاتے۔ اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرنے سے، یعنی کہ ان کی اسلام فوری طور پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کو قبول نہ کرنے سے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار کی اس کی رسوائی کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے روسا ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اب ان کا خیال تھا کہ حضرت عمر ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور اب تو وہ خود بادشاہ ہیں تو ہمیں وہ عزت دیں گے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور حضرت عمر سے باتیں کرنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے، اور پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ آ گئے، اور اس کے بعد اور بھی اول الایمان غلام جو تھے وہ آتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر غلام کے آنے پر اس کا استقبال کیا اور روسا سے کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور انہیں آگے بیٹھنے کی جگہ دے دیں۔ یہاں تک کہ روسا کو پیچھے ہٹتے ہٹتے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا
انہیں جب بار بار غلاموں کے لیے جو ان کے غلام رہ چکے تھے پیچھے ہٹنا پڑا تو ان کے دل کو سخت چوٹ لگی اور وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ آج ہماری کتنی ہی ذلت و رسوائی ہوئی ہے۔ تو ایک نوجوان بولا، اس میں ایک نوجوان تھا، وہ بولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، بلکہ ہمارے باپ دادا کا قصور ہے۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ ہمارے باپ دادا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا قصور ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، آج جو ہمارے ساتھ ہوا اس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ معاف کرنا، میں مجبور تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے، اس لیے میرا بھی فرض تھا کہ ان کی عزت کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اگر ان کا یہ حال تھا تو کفار کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے، سردار وہ تھے جو آئے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ذلت و رسوائی ہوئی، کیونکہ وہ غلام جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھیں، ان کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ تھی، اور جب اللہ کے ہاں ان کی عزت تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور رسول کریم کے بعد جو ان کے خلفاء تھے ان کے ہاں بھی ان کی ویسے عزت تھی۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی محفلوں میں بیٹھ سکتے تھے، تو جو کافر تھے ان کا اس وقت کیا حال ہوگا، وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ معاف کرنا، میں مجبور تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز ہوتے تھے، اس لیے میرا بھی فرض تھا کہ ان کی عزت کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اگر ان کا یہ حال تھا تو کفار کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ کس قدر ان حالات کو دیکھ کر کٹتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہم مٹ جاتے، ہم مر کر فنا ہو جاتے، مگر یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے ہمیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہی غلام جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے ہوں گے، جن غلاموں کو وہ تکلیفیں دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، کچھ نہ سمجھتے تھے، جب وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے ہوں گے تو معذرت، جب وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے ہوں گے تو یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ رہے ہوں گے کہ کہیں ان پر ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ کس طرح ان کو اپنی عزتیں خاک میں ملتی ہوئی نظر آتی ہوں گی، اور وہ کہتے ہوں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے ہی مر کر فنا ہو جاتے اور یہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ غرض ابتدائی ایام میں اسلام اس وقت جب ابھی صرف 10-12 لوگ مسلمان تھے یا 40 لوگ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس طرح نقشہ کھینچ دیا ان انعامات کا، ان کامیابیوں کا جو آگے آنے والے تھے۔ ابتدائی اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ کھینچ دیا جو آئندہ زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا ہونے والا تھا۔ ابھی وہ بہت سے لوگ زندہ تھے جنہوں نے اس نقشہ کو ایک مجنون کی بڑھ سے زیادہ وقت نہیں دی تھی۔ خدا کی بات پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس نقشہ کو مطابق پیدا ہوتے ہوئے حالات دیکھ لیے، اور ایک مجنون کی بڑھ سے زیادہ وقت نہ تھی، خدا کی بات پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس نقشہ کے مطابق پیدا ہوتے ہوئے حالات دیکھ لیے۔ اس آیت کی قیامت کے حوالے سے یہ تفسیر ہے کہ اگلے جہان میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُرَابًا، روز قیامت جب کافر جو ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہیں،
اس کے تمام اچھے اور برے مال اس کے سامنے ہوں گے، اور کافر عذاب کو اپنے سامنے دیکھ کر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب کو نہ دیکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مومن بننے کی، حقیقی مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔